اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ جس پر نظر رحمت فرمایا اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ کیسے پیکج ہے؟ اچھا، رمضان میں جب جمعے کا دن آتا ہے، یعنی جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں۔ وہ تو وارے نہیں آ رہے ہیں نا ساری زندگی میں، اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری پکار سن لے، ہماری دعا سن لے۔ رمضان کی راتوں میں فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، ہے کوئی توبہ کا طلبگار اس کی توبہ قبول کی جائے۔ مگر سچ بتاؤ اس اسکیم سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ پھر رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ایک رات وہ جسے لیلۃ القدر کہا گیا، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اللہ اکبر، کتنی مہربانی کی اللہ نے ہم پر، یعنی ہر وہ سامان کر دیا گیا کہ میرا بندہ بخشا جائے۔ مگر سچ بتاؤ جو اس میں بھی نہ بخشا گیا، جو اس میں بھی غفلت کر لے، تو اس کا کیا بنے گا؟ پلیز اس آفر کو ضائع مت کرنا۔ دیکھیں ہمیں نہیں پتا پھر رمضان ملے نہ ملے، پچھلے سال کئی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے، کیا پتا اگلے سال ہم رمضان میں نہ ہوں، ہمارے بارے میں باتیں ہوں کہ یار ہمارے ساتھ تھا ہمارا بھائی، اب نہیں ہے۔ تو اس رمضان کو غنیمت جاننا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ زندگی پڑی ہے کھانے گھومنے پھرنے کمانے کے لیے، لوگ رمضان میں پیسے کمانے کی پلاننگ کرتے ہیں، نہیں، ساری زندگی پڑی ہے یار یہ کام کرنے کے لیے، اس مہینے میں عبادت، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ مگر اتنے گناہ ہیں، اتنی خطائیں، اب تو توبہ کرنی ہے نا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ جو میں نے قرآن کا فارمولہ بیان کیا، 3 نکاتی فارمولہ، یہ رمضان میں اگر میں پریکٹس کر لوں کہ رمضان میں نمازیں پڑھوں اور عبادتیں کروں، اچھے کام بھی کروں، گناہوں سے بھی بچوں، تو انشاءاللہ میرا رب اللہ کی رحمت سے امید ہے مجھے فلاح پانے والوں میں شامل فرما لے گا۔ تو اپنی زندگی میں ہم نے یہ تبدیلی لانی ہے۔ اچھا اب یہاں ایک اور بڑا پرابلم ہے، ہم رمضان کی فضیلتیں بیان کر رہا تھا نا۔ رمضان میں ہمیں یہ جو پہلی بات قرآن نے فرمائی کہ اے ایمان والو رکوع اور سجدے کرو، تو رمضان میں نیت کریں کہ ساری نمازیں باجماعت پڑھیں اور پوری تراویح پڑھیں۔ ہاں یہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے آج کل، لوگ تراویح میں ڈنڈی مارنے لگتے ہیں۔ ایک تو ٹرینڈ آ گیا 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح۔ ٹھیک ہے اگر آپ 3 روزہ 5 روزہ پڑھ لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد باقی تراویح معاف ہو گئی ہے۔ تراویح چاند رات تک، عید کی چاند نظر آنے سے پہلے پڑھنی ہے، جس دن چاند نظر آ گیا اس دن نہیں پڑھنی، باقی پڑھنی ہے، اور 20 رکعت پوری پڑھنی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا اس کے علاوہ سمجھیے نا، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے اس کو ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملیں گی۔ ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل عطا فرمایا جائے گا، اور فرمایا ایک درخت ایسا اسے جنت میں دیا جائے گا، اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، اس کی ڈائمنشن اتنی بڑی ہوگی کہ گھڑ سوار یعنی ہارس رائڈر 500 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، یا اتنا سایہ ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ یہ ہر سجدے پر انعام، مبارک ہونے جو پوری تراویح پڑھتے ہیں، 20 تراویح پڑھیں تو کتنے سجدے ہو گئے؟ 40 سجدے ہو گئے، 40 سجدے پر 1500 نیکیاں ملے تو 60,000 نیکیاں، 40 جنت کے گھر، 40 جنت کے درخت ملتے ہیں اس کو جو پوری تراویح پڑھتا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے 8 پڑھ کے چلے جانا ہے، تو خود سوچے کتنا بڑا لاس کر رہے ہو اپنا، جو پڑھتے ہی نہیں وہ خود سوچے میں کتنا، بلکہ میں تو کہتا ہوں صرف تراویح کیوں، تہجد پڑھنا رمضان میں آسان ہو جاتا ہے۔ بندہ جو ہے وہ سحری میں تو اٹھتا ہی ہے، تو 2 رکعت تہجد پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے، اللہ بس توفیق دے، ذہن مل جائے۔ اور سحری کے وقت دعا کرنا یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کا وصف قرآن میں بیان کیا، سحری میں اٹھیں ایک تسبیح استغفار کی بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، دعا کریں اور پھر سحری کر لیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں نا۔ یعنی ایک ایک سجدے پر اگر مجھے ایک جنت کا گھر مل رہا ہے، جنت کا درخت مل رہا ہے، 1500 نیکیاں مل رہی ہیں، تو کیوں سستی کرنی ہے؟ ساری رات گھومنا پھرنا، کرکٹ کھیلنا، پتہ نہیں کھانا پینا، اسی میں قوم لگی ہوئی ہے، نہ کریں ایسا۔ ساری زندگی آپ کھا پی سکتے ہیں، رمضان اس لیے نہیں ہے، پلیز اس میں عبادت کر لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، ڈھیروں نیکیاں کما لیجئے۔ میں چوٹ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ چلے ہماری اس مسجد میں اگر ہم ایک اعلان کر دیں، کوئی بڑے صاحب آ جائیں اور اعلان کر دیں کہ بھائی اس رمضان میں جتنے لوگ تراویح پوری پڑھیں گے، 20 رکعتیں پڑھیں گے، جاتے جاتے 60 ہزار روپے کیش ان کو لفافے میں دیے جائیں گے، اور ایک DHA کا پلاٹ دیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ اس مسجد میں جگہ تو چھوڑیں، روڈے ووڈے سب بھر جائیں گی نا،
اور لوگ پھر آخری دن دعا بھی کریں گے یا اللہ 29 کا چاند نہ دکھے 30 کا دکھے ایک پلاٹ اور مل جائے گا, ایک 60,000 کا لفافہ اور مل جائے گا. ویسے لوگ یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں جن کو روزے بھاری پڑتے ہیں کہ 29 میں رمضان چلا جائے, معاذ اللہ. ارے ایک دن اور مانگ لو یار. اب میں چوٹ کر رہا ہوں آپ کو, 60,000 روپے روز تراویح پہ ملے اور ایک ڈی ایچ اے کا پلاٹ ملے, ہر بندہ پوری تراویح پڑھے گا. میں آپ کے نبی کا حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں, ہر سجدے پر ایک جنت کا گھر ہے. یار کیا دنیا کی چیزیں ہمیں کام آئیں گی؟ ہم کیوں دنیا کی اسکیم کے لیے ریڈی ہیں اور جنت کے خزانے بٹ رہے ہیں اور ہم بھاگ جاتے ہیں. اچھا آتے ہیں کچھ لوگ نا رمضان میں, ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے, پہلے 3-4 دن مسجد فل ماشاءاللہ, اور چوتھے دن سے ایک ایک صف پیچھے سے کم ہونا شروع ہوئے گی, اور آہستہ آہستہ پھر 15-17 رمضان تک نمازی کم ہو جائیں گے, پھر آخری طاق راتوں میں جوش آئے گا تو آئیں گے. ایسا نہ کرو یار پلیز. آپ اس بار پنکچول جم کے عبادت کریں کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے, بلکہ رمضان میں پریکٹس کرنی ہے کہ اس بار ایسی عبادت کی عادت پڑ جائے کہ پھر رمضان تو چلا جائے ہم مسجد سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ. ہم نماز قضا نہ کریں, ہم عبادت میں دل لگا لیں, یہ تو ہماری اور آپ کی پریکٹس کروانے آ رہا ہے. تو اس بار رمضان میں یہ ذہن بنا لیں کہ بس میں نے نیکیاں سمیٹنی ہیں اور میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ اکبر. نماز اوابین بھی ادا کیا کریں. اب اس کی فضیلت بتاؤں. یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ مغرب پڑھے تھے نا, 3 فرض پڑھتے ہیں, 2 رکعت سنت پڑھا کریں, 2 رکعت نفل پڑھیں اور 2 رکعت اوابین کی نیت سے پڑھیں. یہ ٹوٹل 6 رکعتیں ہوتی ہیں. اور سبحان اللہ حدیث پاک میں ہے جس نے نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھی کہ کوئی بری بات نہ کی تو اس کے حق میں 12 سال کی عبادت کرنے کے برابر ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟ فرض تو پڑھتے ہی ہیں, کچھ لوگ سنتیں بھی پڑھتے ہیں. اب انشاءاللہ رمضان میں بھی نیت کروں. اب بھوک تو لگی ہوتی ہے, کھانا ریڈی ہوتا ہے, 2-4 منٹ کی بات ہے نا. ایک حدیث پاک میں آیا جو مغرب اور عشاء کے درمیان مسجد میں ٹھہرا رہے, نماز اور قرآن کے علاوہ کوئی بات نہ کرے, تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر حق ہے کہ اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائے جن میں سے ہر ایک کی مسافت 100 سال ہوگی. دونوں کے درمیان اس کے لیے درخت لگائے گا. اگر اہل دنیا اس کا چکر لگائیں تو وہ سب کا احاطہ کر لے. یوں بٹ رہے ہوتے ہیں خزانے. اللہ کے گھر میں آیا کریں, بیٹھا کریں, جلدی نہ مچایا کریں, اور پھر مسجد کا ادب بھی کرنا ہے. یہ بات بھی میں سمجھا دوں. ہوتا کیا ہے کہ رمضان میں نمازی آتے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے, لیکن دیکھیں مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر کا اکرام ہے. کوئی تو پروٹوکول ہوگا نا. آپ کہیں دعوت میں جاتے ہیں, کسی بڑی شخصیت کے گھر جاتے ہیں, اپنا لباس چیک کرتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, چہرہ دھوتے ہیں, اچھی بات ہے, مگر کیا اللہ کے گھر میں آتے وقت یہ کرتے ہیں؟ ایسا سوچنا ہوگا نا. جیسا کپڑا ہے, اسمیل آ رہی ہے, بو آ رہی ہے, بعض لوگوں کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے بعض صورتوں میں کہ جب آپ کے جسم اور منہ سے اسمیل آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے, مسجد میں آنا ہی ناجائز ہے, کیونکہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں ادھر, ان کو تکلیف ہوتی ہے, مسلمانوں کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا. تو میرا پہلا مشورہ تو یہ کہ افطار کے بعد اگر آپ نے جماعت سے نماز پڑھنی اور پڑھنی چاہیے تو آپ افطار میں صرف کھجور کھا لیں, فروٹ کھا لیں اور اچھے طریقے سے منہ دھو لیں. ورنہ یہ سموسے, پکوڑے, پتہ نہیں کیا کیا پیاز کے ساتھ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, اور اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ منہ صاف کر سکیں, اور اب ایسا ہی منہ لے کر آپ مسجد میں آ رہے ہیں, تو سوچیں تو مسجد کی بے ادبی ہے. تو نماز بس جب بھی مسجد میں آئے ایک بات خیال رکھیں, میں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں, کپڑا صاف ستھرے ہوں. علماء کرام نے, ہمارے بزرگوں نے نماز کے کپڑے الگ رکھے ہوئے تھے کہ جب نماز پڑھنی ہوتی تو وہ اچھے والے کپڑے پہنتے. ہم نے دعوت کے کپڑے الگ رکھے ہیں. کچھ لوگ نماز ایسے کپڑے پہن کے پڑھتے ہیں جب کسی کے سامنے وہ کپڑے نہیں پہن سکتے. ہم نے دیکھا گھر میں وہ عجیب سے کپڑے پہن کے نمازیں پڑھ رہے ہیں. بھائی باقی کے یہی کپڑے پہن کے کسی دنیا دار کے پاس جاؤ گے, نہیں, ذرا رکیں, ذرا استری کروا لو, ذرا کپڑے تیار کر لو. خود سوچیں یار, جتنا اکرام کریں گے, جتنی عزت کریں گے, مسجد میں جتنے وقار سے آئیں گے, انشاءاللہ اتنا نوازا جائے گا. ایک اور بات یاد کر لیں, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. مسجد میں ضرور آئیں مگر ہنسی مذاق نہیں ہونی چاہیے, سیریس رہیں. مسجد میں فضول باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ادھر آ کے بھی تراویح میں آئے ہیں, اب ٹائم تو گزر نہیں رہا, پیچھے بیٹھے ہیں, ہاں بھائی کیا چل رہا ہے ڈالر کا ریٹ, آج کل کیا ہو رہا ہے سونے کا بھاؤ. ارے اللہ کے بندے, اللہ کے گھر میں بیٹھے آخرت کی بات کر لے بھائی, تھوڑا ذکر الہی کر لے, فارغ ہے تو تسبیح اٹھا لو, دنیاوی بات نہ کریں. یہ آپ کی نیکیوں کو برباد کرنے والا کام. اعتکاف کرنے والوں کو بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے میں فضول باتوں سے نہیں بچ سکتا, ہنسی مذاق سے نہیں بچ سکتا, تو آپ کو اعتکاف نہیں کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو سب بخشے جائیں اور آپ گناہ لے کے جا رہے ہیں. تو ادب کے ساتھ جتنا مسجد کا ادب کریں گے اتنی برکتیں ملیں گی. مسجد میں ایک اور شرعی مسئلہ بھی سن لیں, کیونکہ اب کل سے انشاءاللہ یا پرسوں سے افطار وغیرہ اور تراویح کے اندر بھی لوگ پانی وغیرہ پئیں گے. مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطاری کرنا یہ جائز نہیں. لیکن اگر کوئی مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت کر لے گا تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے ضرورتاً جائز ہو جائیں گی. تو اپنی عادت یہ بنائیں کہ جب بھی مسجد میں آئیں, whenever you enter in مسجد, آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی.
کیسے کرتے ہیں؟ دل میں کر لیں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، زبان سے کہہ لیں نویت سنت الاعتکاف، تو اب آپ کا یہ کھانا پینا وغیرہ جائز ہو جائے گا۔ اب میں بڑی اہم بات کی طرف آخر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک کی پہلے ایک حدیث سن لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاتقوا شہر رمضان، فرمایا ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ ڈرنا کیوں؟ ہاں، آقا فرماتے ہیں فإنہ شہر اللہ، کیونکہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، بے شک یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ پاک نے تمہارے لیے 11 مہینے رکھے ہیں، کھاؤ پیو لذت اٹھاؤ، مگر ایک مہینہ اللہ نے اپنے لیے خاص فرما لیا ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، 11 مہینے کھائیں پیئیں لذتیں اٹھائیں۔ یہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ اسی ایک مہینے میں 11 مہینے کی لذتیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اسی ایک مہینے میں 11 مہینے کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ مہینہ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو اس مہینے کے بارے میں، رمضان سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، باقی 11 مہینے تمہارے، یہ ایک مہینہ اللہ کا۔ مگر سچ بتائیں آج حال کیا ہے؟ آج رمضان فوڈ فیسٹیول بنا ہوا ہے، ساری رات کھانا پینا، ہوٹلیں، عجیب عجیب جناب کام ہو رہے ہیں، رمضان ٹورنامنٹ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں۔ نہ کریں ایسا۔ دیکھیں رمضان میں ثواب تو بڑھا دیا گیا، مگر ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب کسی مقام یا کسی دن یا کسی ٹائم کا مقدس ہو جاتا ہے، وہ مبارک وقت ہوتا ہے، مبارک دن ہوتا ہے یا ایام ہوتے ہیں، اس جگہ پر یا اس وقت میں گناہ کرنا، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی سیویئرٹی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ روڈ پہ گناہ کرے، غلط ہے، اور مسجد میں آ کے کرے، تو آپ کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو، یا اللہ کے گھر میں ہے۔ اگر کوئی پاکستان میں گناہ کرے غلط ہے، مگر مکے میں جا کے گناہ کرے تو کیا ہوگا؟ مکے میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر۔ بالکل اسی طرح رمضان میں اجر بڑھا دیا گیا۔ رمضان میں پتہ ہے ہم پر سب سے بڑی مہربانی کیا ہوئی ہے؟ لاجک کیا کہتی ہے؟ چیلنج بڑھا تو انسینٹو بڑھا، ریوارڈ بڑھا، جیسے جیسے ٹارگٹ پورا کرو گے تب پیسے زیادہ ملیں گے نا، دنیا کا تو دستور یہی ہے۔ مگر اللہ نے کیا کیا؟ کوئی چیلنج نہیں، شیطان ہی بند کر دیا۔ لاجک کیا کہتی کہ بھئی یہ حکم ہوتا شیطان کا پاور بڑھا دیا ہے، اب وہ تم پہ زیادہ اٹیک کرے گا، اب تم بچ کر نیکیاں کرو گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، شیطان بند، اور کہا اب کرو نیکیاں اور ثواب ڈبل، ثواب بڑھا دیا، ثواب زیادہ۔ مگر اس سارے انتظام کے باوجود بھی کوئی گناہ کرے، اب اس کی سزا بھی زیادہ ہے، یہ سمجھیے پلیز۔ ہم نیکیوں کی طرف تو بعض اوقات توجہ دیتے ہیں، گناہ سے نہیں بچ پا رہے ہوتے، رمضان میں بھی چل رہے ہوتے ہیں گناہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رمضان میں جو گناہ کا کام کرتا ہے اللہ پاک اس کے سال بھر کے اعمال ضائع فرما دیتا ہے۔ رمضان میں گناہ پورے سال کے اعمال برباد کر سکتا ہے۔ تو پلیز آپ نے دیکھیں تھوڑا سکون سے بیٹھیے، میرا مشورہ ہے، میں آپ کو بہت دل سے یہ مشورہ دے رہا ہوں، ایک لسٹ بنانی پڑے گی، تھوڑا ریئلائز کرنا ہوگا کہ میں رمضان میں گناہ نہ کروں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ میں کس کس راستے سے گناہ کرتا ہوں۔ مجھے وہ سارے دروازے، I have to close all my doors، وہ سارے دروازے بند کرنے ہوں گے جس سے گناہ آتا ہے۔ اور اس میں شاید سب سے بڑا ہمارا موبائل فون، موبائل فون میں سارے پیجز لائک کیے ہوئے ہیں، سارے گروپوں میں شامل ہیں، جیسے ہی موبائل کھولتے ہیں کوئی ویڈیو آ جاتی ہے، کوئی میوزک ہے، کوئی بے پردگی ہے، کوئی بے حیائی ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ رمضان میں اگر گناہوں سے بچنا ہے تو سوشل میڈیا کا اپنا استعمال کم کر دیں، بند کر دیں۔ میں تو کہتا ہوں ضرورت ہے واٹس ایپ پہ کسی کو سوال جواب کرنا ہے کر لیا، ورنہ نہ جائیں کسی سوشل میڈیا پیج پر۔ ہم گناہ کیے بغیر واپس آتے نہیں ہیں، مجھے گناہ سے اپنے اعمال بچانے، ورنہ 1 سال کے اعمال کہیں برباد نہ ہو جائے، یہ سوچ لیں۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں اور وہاں جانے سے گناہ سے بچتا نہیں ہوں، دوستوں میں بیٹھتا ہوں تو ہنسی مذاق کے علاوہ غیبتیں ہو رہی ہیں، جھوٹ ہو رہا ہے، دل آزاریاں ہو رہی ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس گیدرنگ کو چھوڑ دیں۔ رمضان مسجد میں رہیں، عبادت کریں، تلاوت کریں، گھر بیٹھیں، مدنی چینل دیکھ لیں، فیضان مدینہ تشریف لے آئیں۔ بلکہ میں تو آپ کو ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس بتاتا ہوں، کمال ہے دعوت اسلامی کا، پورا مہینہ گناہوں سے بچانے کا ایک فارمولہ دعوت اسلامی نے کیا دیا ہے؟ امیر اہل سنت نے سبحان اللہ کہ پورے مہینے کا اعتکاف فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی، نبی پاک علیہ السلام نے زندگی میں ایک بار پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا تھا، پھر فرمایا کہ آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں ایک شب قدر ہے، آؤ میرے ساتھ اعتکاف کر لو۔ کیا زندگی میں ایک مہینہ ہم ایسا نہیں دے سکتے کہ ہم تمام گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں؟ اور فیضان مدینہ جو دعوت اسلامی کا مرکز ہے، اس وقت وہاں پر ہزاروں لوگ آ چکے ہیں اور ہزاروں لوگ آ رہے ہیں۔ کل لاہور سے پوری اسپیشل رمضان اعتکاف ٹرین آئی ہے جو آج الحمدللہ یہاں پہنچی ہے، جو اعتکاف کریں گے پورے مہینے کا۔ یورپ سے لوگ آ رہے ہیں، UK سے آ رہے ہیں۔ آج مسجد میں کسی کو 2 گھنٹے بٹھانا مشکل ہے، فیضان مدینہ میں پورے مہینے کے لیے اعتکاف ہو رہا ہے، اور 5000 کے قریب ہمارا ٹارگٹ ہے کہ لوگ انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ آپ سوچیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں،
گناہ سے بچ کر پورا مہینہ عبادت میں گزاریں گے. آپ کے لیے پورا مہینہ ممکن نہیں, آخری عشرے کا اعتکاف کریں, لیکن اس مہینے میں ایک ٹارگٹ آج نیت کر کے جائیے, کچھ بھی ہو جائے ایک بھی گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. شیطان بند ہے پھر بھی گناہ کروں یار, پھر بھی جھوٹ, پھر بھی غیبت, پھر بھی دل آزاری, پھر بھی حرام روزی نہیں. آنکھوں کو گناہ سے بچائیں, ہاتھوں کو بچائیں. اللہ مجھے بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. رمضان میں ایک اور نیکی ضرور کیجئے گا کہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. یہ ماہ سخاوت بھی ہے, اپنے لیے بھی, اپنے رشتہ داروں, اپنے غریب ملازمین, ان کو تقسیم کریں, سحری افطاری کرائیں, اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے اس میں ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے. جس کی زکوٰۃ کا ٹائم پورا ہو گیا وہ پوری زکوٰۃ ادا کرے. اور پھر میری گزارش ہے کہ دین متین کا جو اتنا بڑا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے, الحمدللہ آپ کے سامنے یہ مسجد ہے, یہ دعوت اسلامی نے بنائی. میں 2 دن پہلے میں نے ایک مسجد کی الحمدللہ اوپننگ سیریمنی میں گیا تھا, سوشل میڈیا پہ جنہوں نے دیکھا ہوگا, گلستان جوہر میں مین روڈ پر امیزنگ شاندار عالی شان مسجد, سینٹرل ایئر کنڈیشن لفٹوں والی بڑی مسجد, الحمدللہ اس کا افتتاح. کراچی میں الحمدللہ اور پورے پاکستان میں سال کی سینکڑوں مسجد دعوت اسلامی بنا رہی ہے. آج مغرب کی نماز میں میں نے الحمدللہ یہ کنگری ہاؤس کے پاس جو پیر پگاڑا صاحب کا گھر ہے اس کے قریب الحمدللہ ہم نے ایک مسجد کی جگہ لی ہے, وہاں پر پہلی نماز ابھی مغرب میں ہوگی. پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے. تو میری گزارش ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں, آپ بھی اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ملائیں. تو اس بار اپنی زکوٰۃ میں, اپنے ڈونیشنز میں, ہزاروں مدارس ہیں, لاکھوں علماء اور حفاظ بن رہے ہیں, دعوت اسلامی کا ساتھ دیں اور اپنا ڈونیشن, اپنا فطرہ, اپنی زکوٰۃ میں دعوت اسلامی کو ضرور